سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک منصب بیان کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زندگی بھی ہم نے دی ہے وہ بھی خرچ ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ وہ شخص جو ہمہ زندگی اللہ کی عبادت کرے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. حافظ نے فتح الباری میں اس جگہ لکھا ہے اے افنا شبابہ ونشاطہ فی عبادتہ تعالی، یعنی اپنی جوانی اور گل اوزاری خوبصورتی اقدامات اللہ کے نام پر اللہ کے دین پر خرچ فرمائے. گویا اس کو اوڑھنا بچھونا ہمہ زندگی اسلام کے لیے تھا. مسلمان پر جس طرح نماز فرض ہوتی ہے اور ایک وقت ہے جس کو بلوغ کہتے ہیں اور ایک نصاب ہے جن کو ملک نصاب کہتے ہیں، اس طرح مسلمان پر صرف چند کلمات کا نام نہیں ہے کہ جو آدمی کہے اور بس مسلمان ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جان، اس کی جوانی، اس کی خوش رنگی، تمام چیزیں اللہ کے نام پر ہوگی. اگر ان میں سے ایک چیز پر بھی اس نے ترجیح دی اور اسلام کو پیچھے کیا وہ مسلمان نہیں رہے. آپ صحابہ کی تاریخ دیکھیں، کن مشقتوں سے یہ لوگ گزرے، کن تکالیف سے گزرے، اور جب فیصلہ ہوا کہ مکہ میں وقت گزرنا مشکل ہے، اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی، بجائے فائدے کے نقصان زیادہ ہے، تو حکم الہی آیا کہ آپ لوگ ہجرت کریں. بخاری شریف میں ہے کہ ہجرت کے لیے ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں پالی تھی اور 4 مہینے اس کی پرورش کی. بڑی خوبصورت اور موٹی تازی ہو گئی تھی. ایک اونٹنی اپنے لیے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے وہ اونٹنی ابو بکر صدیق کی اس شرط پر قبول فرمائی کہ مجھے اس کی قیمت ادا کر دی. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ابو بکر صدیق کی ہمہ زندگی اسلام پر قربان ہے اور پیغمبر پر فدا ہے، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے کہ آپ نے کہا لا بل بالثمن، پیسے لینے پڑیں گے آپ.
محدثین نے بہت توجیہات کی ہے، اس میں یہاں نہیں پڑھتا، بخاری شریف کے درس میں آ جائے، وہاں یہ سب باتیں ہو جائے گی۔ لیکن انسان کو خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ کوئی بڑا بزرگ ہے، بڑا ولی ہے، بڑا استاد ہے، بڑا شیخ ہے، تو اس کا تو ایک پائی بھی خرچ نہیں ہوا، نہیں، اس کو خود پیسے بانٹنا چاہیے کہ یہ خرچ کرے، آپ میں بھی اس خیر میں شریک ہوتا ہوں۔ اس میں یہ تعلیم ملتی ہے، خیر کے کمانے سے کوئی مستغنی نہیں، نہ میں نہ آپ، نہ ولی نہ نبی، ہر ایک کو خیر چاہیے۔ خیر مانا اچھے اعمال، خیر مانا اللہ کی رضا، خیر مانا نیک مال اور اس کا سر۔ پھر جب صحابہ ہجرت فرمانے لگے تو ہزاروں آدمی مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ ایک مختصر سا شہر ہے۔ آپ نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے کہا کہ ان کو اپنے بھائی بنا لو، مواخات کر لو، ہر شخص ایک کو اپنا مہمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کو توفیق دی اور غنائم آ گئے، اور تو آپ نے باقاعدہ مہاجرین کو کہا کہ انصار کے باغات اور ان کے گھر چھوڑ دو۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی رضائی ماں ہے، اس نے کہا میں نہیں واپس کروں گی، آپ خود تشریف لائے، اس کو راضی کیا، ایک باغ کی جگہ کئی باغ دیے، اور پھر ان سے انصار کا باغ چھڑایا اور آپ نے ان کو لٹایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربیع کے حلیف تھے، ان کے بھائی بنائے گئے تھے۔ تو سعد نے ان کو کہا کہ اتفاق سے میری 2-3 بیویاں ہیں، آپ کے بال بچے سب مکہ میں پھنس گئے، اگر ان میں سے کوئی ایک آپ پسند کرے تو میں طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کا مال، آپ کی اولاد اہل و عیال مبارک فرمائے۔ دلونی علی طریق السوق، بازار کا راستہ بتا دے، بازار کا۔ انہوں نے بازار بتایا، عبد الرحمن بن عوف نے کچھ چیزیں لی، کچھ بیچی، کچھ لی بیچی۔ چند دنوں کے بعد پیغمبر کی خدمت میں آئے، رنگ وانگ بھرا ہوا تھا، خوبصورت بھی دولے والی ٹپک رہی تھی۔ آپ نے کہا حل تزوجت؟ قال ہم شادی کر لی نا جی حضرت۔ ماذا سقت الیہا، کیا مہر دیا؟ قال وزن نواة من ذهب، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی شادی خوشیاں مبارک کرے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف جو اس خستہ حالی میں ہجرت کر کے تشریف لائے، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور ان کے انتقال کے بعد ہر بیوی کو 36 ہزار ملے۔ بتاؤ کل سرمایہ و موڑی کتنی تھی؟ کیونکہ بیویوں کا حصہ خاون کے مال میں اولاد کے ہوتے ہوئے 8واں ہے، تو 7 اس کے علاوہ ہے،
اور ہر بیوی کو 36,000 ملے. من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہے وہ تجارت کرے. ومن اراد الآخرۃ فلیتزہد، اور جو آخرت چاہے وہ بچے نہ کرے، دنیا کے زیادہ کام بھی نہ کرے. اللہ اکبر و کبیر. کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کمانا فرض ہے، اور امام محمد نے اس پر کتاب لکھی ہے الاقتصاب فی الرزق المستطاب، جس کی شرح سرخسی نے کی ہے القصب کے نام سے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن مسلم پر ایمان بچانا ہے، دین بچانا ہے، آخرت بچانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اور مرتے دم تک تمہارا ایمان ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. ایمان کیسے رہے گا؟ حدیث میں ہے اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں اور ایک سے محبت زیادہ کرے اور ایک سے دوسری سے کم، قیامت کے دن آئے گا تو اس کی ایک طرف جسم شل ہوگا، مفلوج ہوگا. کو گزری کدا کو نہ برا کا گیا پڑتا کہ سڑے کوگی نو خدا کا سے تنیم کو ناٹی کر دی گیا. عام طور پر ہمارے اہل علم جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ تو بالکل اسی کے ہو جاتے ہیں، پہلی والی کا پوچھتے بھی نہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی تباہی ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت اور سلوک نصیب کیا تھا دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے. آپ نے خانقاہ کے اندر ایک ترازو لگایا تھا، کیونکہ بیویاں 2 تھی، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ادھر جائے آدھا ادھر جائے. مولانا جمشید صاحب تبلیغی بزرگ نے مجھے سنایا کہ ہماری جگہ تھانہ بھون کے قریب تھی، تو والد صاحب نے کہا کہ چلو حکیم الامت سے ملتے ہیں. تو والدہ نے 2 ڈونگے کھیر پکایا بہت شاندار. ایک ڈونگا بہت سجایا زر برق سے اور ایک سادہ تھا. کہا ہم جب لے آئے حکیم الامت نے دیکھا کہ غضب کر لیا آپ نے، ایک ڈونگا سجا ہوا ہے ایک سادہ ہے، تقسیم کیسے ہوگا؟ میرے والد نے کہا ہم تو آپ کی خوشی لینے کے لیے آئے تھے، آپ تو غمگین ہو گئے، واپس کر دیں. حکیم الامت نے کہا واپس کر. انہوں نے کہا واپس ہو گئے تو ہو گیا. کہا آپ کی بیویوں کا حق آپ پر ہے اور لوگوں پر نہیں ہے، لہذا میں یہ سجا دجا جو ہے یہ چھوٹی بیوی کو بھیج رہا ہوں اور یہ سادہ شادی کو. آپ مسکرائے، فرمایا ماشاء اللہ، اور لوگوں کو بھی فقہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو فقہ نصیب فرمائے. ہر چیز میں ہمارے بزرگوں نے خیال رکھا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے کہا کہ حضرت جی میں نے بیٹے کو کچھ جائیداد دی ہے اور زندگی میں اس کو کچھ علیحدہ کر کے دیا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ بھی گواہ رہے. آپ نے فرمایا اور بیٹے ہیں؟ کہا ہے. کہا ان کو بھی دیا ہے؟ کہا نہیں. کہا مجھے ظلم پر کیوں گواہ بنا رہا ہے؟ ایک کو دے اور اوروں کو نہ دے، یہ تو ظلم ہے. آپ کو کیا حق ہے کہ گناہ اور ظلم پر مجھے دعوت دے رہا ہے؟
حدیث میں ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، زندگی میں دینا ہو تو لڑکا لڑکی، شادی شدہ غیر شادی شدہ، مالدار غریب، چھوٹی بڑی، سب برابر ہے، کیونکہ وراثت کا تعلق تو موت سے ہے، وہ تو زندہ ہے، جب یہ مرے گا تب پھر وراثت ہوگی، لذت مثل حظ الانثیین، مرد کو پورا عورت کو آدھا ملے گا، لیکن زندگی کے اندر تو پورا پورا ہے۔ یہ مسائل سمجھنے ہیں اور یہ مسائل عمل میں لانے ہیں، اور اس پر کوشش کرنی ہے کہ اس کے خلاف ہم نہ کریں۔ حدیث شریف میں قیامت کے دن ایک آدمی کی نمازیں، روزے، سب چیزیں سیٹ نکلے گی، لیکن جب زکوٰۃ و صدقات کا نمبر آ جائے گا تو اس میں کمزوری ہوگی، حق تعالیٰ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج مسترد کر دے گا۔ اللہ، مالی معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ حضرت عمر نے اپنے خلافت میں اعلان کیا تھا، لا یبیعن فی سوقنا من لم یتفقہ، جو فقہ نہیں جانتا ہو مسائل، وہ مدینہ کے بازار میں سودا صرف نہ کرے یا دکان نہ لگائے۔ اور امام محمد بن الحسن شیبانی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہر موضوع پر کتاب لکھی ہے، لیکن آپ نے تقوی اور ورع پر کوئی کتاب نہیں لکھی کہ آج متقی کیسے بنے گا، پرہیزگار کیسے بنے گا۔ امام محمد نے کہا قد صنفت فی البیوع، میں نے خرید فروخت کے مسائل لکھے، آدمی خرید فروخت صحیح کر لے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اس مال کے میں اتنے پیسے دیتا ہوں۔ اس وقت تو سودا نہیں بنا، لیکن اس کے بعد دوسرا آدمی آیا اور اس نے اس کے ڈبل کا کہا، مگر امام بخاری نے نہیں دیا۔ اور وہ پہلا والا جب دوبارہ آیا تو آپ نے اس کے حوالے کیا۔ دوسرے والے نے سوچا کہ میں تو ڈبل دے رہا تھا، آپ نے کہا ڈبل اور سنگل کی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی نیت کر چکا تھا کہ اسی کو دوں گا، لہذا میں پیسوں کے لیے اپنی نیت بدلوں گا نہیں۔ اور آج مسلمان کا دیکھو، ذرا ذرا سی بات کے لیے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغرباء ٹکے ٹکے کے لیے ایمان چھوڑ رہا ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ عالم کو ایک عہدے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے کہا دو وجہ سے میں قبول نہیں کر سکتا، ایک تو میرا پیرانہ سالہ ہے، اور پیرانہ سالی میں وہ کام نہیں کر سکتا جس کی آپ کو توقع ہے، میں بوڑھا ہو گیا، نہیں کر سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ میرا کم عمر باقی ہے،
خیر خیریت سے ایک ٹکڑا روٹی کھا کے گھر کا سالن کھا کے آرام سے گزر گئی. یہ چند سال بھی پورے ہو جائیں گے. مجھے اتنے بڑی تنخواہ اتنے مال و دولت کا حساب دینا آسان نہیں ہے. میں قبول نہیں کر سکتا. قبول نہیں فرمایا. یہ ایمان بچانے کے طریقہ ہے. یہ نہیں کہ مکان کو دیکھے تو آپ کہے میرے بھی بنگلہ ہو, گاڑی کو دیکھے تو کہے میری مرسڈیز ہو. ایمان کہاں چلا گیا؟ جس کی وجہ سے آپ مومن کہلاتے ہیں وہ کہاں ہے؟ وہ ایمان, وہ دولت جو خدا نے تجھ سے مانگا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرتے دم تک تمہارے پاس ایمان ہونا چاہیے. وہ ایک خاتون بزرگ فوت ہو رہی تھی. ایک بزرگ خاتون فوت ہو رہی تھی. ذرا غور سے سنو. تو اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا یا پوتا تھا, اس سے بہت زیادہ پیار و محبت تھی. اور وہ بار بار آتا تھا اور جرتا تھا کہ وہی اماں وہی اماں. وہ خاتون ہوش میں آئی اور اس نے کہا موت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں, اور ایک بزرگ کا نام لیا کہ ان کے ساتھ میرا تعلق ہے, وہ بھی تشریف فرما ہے اور میرا ان سے شرعی پردہ بھی ہے. اور ادھر یہ بار بار آتا ہے, آپ اسے روکے, یہ وقت میرے پاس آنے کا نہیں ہے. چنانچہ اس بچے کو روک لیا گیا بزرگ خاتون کے پاس جانے کا, اور 1 یا 2 منٹ میں جان دے دی. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر, اور عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. ایمان کی کوشش کرو. ایمان جیسے نفلوں سے, تلاوت سے, مسجدوں میں آنے سے, اس طرح مسجدیں بنانے سے, بڑے بڑے چندے دینے سے اور بڑا مال خرچ کرنے سے بھی ایمان بنتا ہے. مسلمانوں نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا, بئر روما, اور وہ بھی ایک یہودی کا تھا. مسلمان جب پانی لینے جاتے تھے تو وہ بڑا غراتا تھا, برا برا کہتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیس بدل کر ان کی خدمت میں گئے اور ان سے کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بس یہ مسلمان آ رہے ہیں, وہ ان کا نبی جو ہے نا وہ بھی آیا ہوا ہے, ایک مصیبت میرے لیے بنی ہے. سب آ کے میرے کنویں کا پانی پیتے ہیں, حالانکہ میں ان کو پانی دینا نہیں چاہتا. حضرت عثمان نے کہا اس کا ایک آسان حل ہے, وہ یہ کہ آپ مجھے کنواں بیچیں. اس نے کہا بالکل میں بیچنے کے لیے تیار ہوں. قیمت طے ہو گئی اور حضرت عثمان نے ادا کی, اور ادا کرنے کے بعد حضرت عثمان نے اعلان کیا ھذا وقف للہ ولرسولہ, یہ اللہ اور رسول کے نام وقف ہے, تمام مسلمان استعمال کریں. عثمان عثمان ہے, اللہ اللہ. ویسے ذو النورین ہے, جامع القرآن ہے. پیغمبر کے ایک کے بجائے 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں گئی. آپ نے فرمایا اور ہوتی تو ان کو بھی دیتا. بہت تیز مت جاؤ, پیسے جمع کرتے رہو, سخت ضرورت ہے ادارے میں. وہ ویسے بھی کنگال ہو کے آتے ہیں گھروں سے,
اور تم بھی پہیے لگا کے دوڑتے ہو. پہیے مت لگاؤ، آرام آرام سے، تاکہ ان لوگوں کو ذرا شرم آ جائے اور جیب میں ہاتھ ڈالے. اور ایک 5,000 سے کیا بنتا ہے؟ 5 5 6 6 10 10 20 20 5,000 ہی لاتے رہو. آپ کو معلوم ہے کہ کیا زمانہ گزرا ہے؟ لاک ڈاؤن نہیں تھا، دینی اداروں پر بحران تھا. کرونا نہیں تھا، مسلمانوں کی جیبوں کی تباہی تھی. اللہ تعالیٰ سب حالات سازگار بنائے، اپنے خزائن و غیبی امداد سے دینی اداروں کی ضروریات پوری فرمائے. تنگی کے وقت میں خرچ کرنا اور پیسے زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں. تنگی کی گھڑی میں خرچ کرنا. تبوک کے موقع پر ایک تو سفر بہت دور تھا، دوسرا دشمن کا سان تھا، رومی سرحدات کے تمام جنگجو لوگ آئے تھے، تیسرے مسلمانوں کی فصلیں پک رہی تھی، وہ برباد ہونے والی تھی. اب پیغمبر کا حکم تھا کہ سب کو جانا ہے، اور آپ نے کہا کھل کر چندہ لاؤ. حضرت عثمان نے 1,000 مجاہدین کا جنگی سامان خرید کے دے دیا. 1,000. اور اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرماتے آلتی پالتی مار کر، اور عثمان سونا چاندی لاتے رہے اور ڈالتے رہے، لاتے رہے ڈالتے رہے، یہاں تک کہ ادھر اور ادھر گرنے لگے. آپ نے کہا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لکفا. عثمان اگر اس کے بعد کوئی نیکی آپ نہ کرے، یہی نیکی نجات کے لیے کافی ہے. وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحی، خدا کی وحی آتی ہے تو وہ بولتے ہیں. مال کے ذریعے جنت کماؤ، مال کے ذریعے مسجد اور مدرسوں کو مستغنی کرو. مال ایسا خرچ کرو جیسے پانی خرچ ہوتا ہے. مال بینکوں میں پڑا ہے اور وہ ان سے تجارت کر رہا ہے، آپ کو کیا ملے گا؟ مال باہر نکالو بیلنس سے، اور مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور جہاں جہاں عالم دین کا ہے کہ ضرورت شدید ہے، وہاں اس کا ہاتھ بٹھاؤ. مجھے ایک ساتھی نے کہا آپ نے کبھی ایسے نہیں کہا. میں نے کہا کبھی ایسے دن دیکھے ہی نہیں تھے، ایسے دن دیکھے ہی نہیں تھے. 45 سال اس ممبر میں حرام میں ہو گئے، پہلی مرتبہ مجھے ادارے کے بارے میں فکر ہوئی، کیونکہ شاخیں بھی ہے الحمدللہ. مانڈی پور میں احسن المقاصد ہے، بہت عظیم الشان ادارہ بنا ہے. نیو کراچی میں احسن الدراسات ہے، سپر ہائی وے پر احسن المدارس ہے، سری آباد میں احسن المحامد ہے، اور کوئٹہ ٹاؤن میں جامع عثمان مسجد طاہر ہے. اور یہاں بھی کچھ ضروریات اسکول و ماہنامے کے ماشاءاللہ اساتذہ کرام ہیں، متعلقین ہیں. 20 لاکھ کے قریب مہینے کے تنخواہیں بڑھتی. تو آپ تکڑی قسم کی کوششیں کریں گے. عثمان نے دیکھو کنواں بھی خریدا، تبوک کے لیے پیسے بھی لائے. تبوک کے غزا کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی ساعۃ العسرہ، وہ تنگی کی گھڑی تھی. اللہ کہتے ہیں کہ تنگی کی گھڑی، سخت پریشانی کا عالم تھا. صحابہ کرام
دن بھر کما کے بھی لاتے تھے رات کو. عبد الرحمن ابن عوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیال تو تھا کہ اعلان کروں کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے سوال جواب کی نشست نہیں ہوگی، لیکن آپ کا ولولہ اور شوق دیکھ کر میں نے کہا چلو مختصر سی نشست رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر برکت دے، آمین. حضرت میں مظفر نگر ہندوستان سے حافظ ناصر اور 10 سال قبل حرمین شریفین میں ملاقات ہوئی تھی. ہماری بہن کے گھر کچھ پریشانی ہے، اللہ پریشانیاں دور فرمائے. ملاقات کا بہت شکریہ ہے. بیوی فوت ہوئی ہے، اس کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے. اب شوہر یہ رقم بچوں کی شادی پر خرچ کرے نہیں، اس کے وارثین ہوں گے. بیوی کے مال کا جو وارث ہے وہی وارث اس کے ہوں گے. آخر کاش میں گرائی محمود چودھری ایک چھوٹے سے مدرسے میں خدمت انجام دے رہا ہوں. مولانا عبید اللہ سندھی کے تعلق سے حضور عیسیٰ کا انکار، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مولانا عبید اللہ سندھی کے عقائد متغیر تھے، اور اگر متواتر روایت کے خلاف کسی کا عقیدہ ہے ہم اگلے سارے کیا سوچیں. تکفیر تو ان کی ہو گئی جنہیں اس وقت بھی. غیر نماز میں صدل کا کیا حکم ہے؟ غیر نماز میں صدل منع نہیں ہے. کھانے سے پہلے نمک کا استعمال بزرگوں کی روایت ہے، بے بنیاد ہے. حدیث کوئی نہیں اس بارے میں. ہماری مسجد کے امام صاحب جمعے کی فجر میں کبھی مہینے میں ایک مرتبہ سورہ الف لام میم اور سورہ دار پڑھتے. اگر وہ نہیں پڑھا ہے کیا میں اس کے بجائے گھر میں یہ دونوں سورتوں کے ساتھ جماعت کر سکتا ہوں؟ نہیں، امام کے ساتھ پڑھے. اگر مجھے مسجد پہنچ کر یہ پتہ چلے کہ امام صاحب کوئی اور سورت پڑھ رہا ہے، آپ ان سے درخواست کریں کہ یہاں 2 سنتیں ہیں، ایک ان 2 سورتوں کا پڑھنا ہے اور ایک ہمیشہ پڑھنا ہے. جمال الدین ذیلئی کی کتاب نصب الرایا جلد 2 صفحہ 6. تہجد کی نماز میں سنت کا نیت کریں گے یا نفل کا؟ ایک ہی چیز ہے. سنت بھی ہے تو غیر موقع ہے، نفل ہے تو وہی مراد ہے. کیا صدقہ اور خیرات کے پیسے مسجد کے ڈبے میں ڈال سکتے ہیں؟ محرم کی صرف 10ویں دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے. 11 اور 9 ضروری نہیں ہے. مقیم امام کا نماز پڑھانا یا کہ مسافر کا جو کہ مرتبہ میں آ رہا ہے، مقیم امام کا نماز پڑھانا. اگر کوئی صورت 2 بچوں کے درمیان رضاعت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی عورت 12 درجے سال کے طبیعت ناسازی جو ہے ایسے میں اس میں سوچ نہیں سکتا. کیا انشورنس کمپنی کے ملازم کو گھر کرایہ پر دینا جائز ہے؟ جائز کاموں کا انشورنس جائز ہے، اس لیے دے سکتے ہیں. نماز میں صفے طاق ہونا چاہیے. یہ اس وقت جب رش نہ ہو. رش کی بنا پر یہ پوچھنا کہ صفے گنو بیوقوفی و حماقت ہے. الحمدللہ رب العالمین.